بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 37 نمبر سبق ہے، جس میں ہم الباب السادس فی القصر یعنی قصر کے بیان میں چھٹا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس باب میں ہم قصر کی تعریف پڑھیں گے اور پھر اس کی جملہ اقسام کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ القصر تخصیص شیء بشیء، قصر کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، بطریق مخصوص، ایک خاص طریقے سے۔ ایک شے کو دوسری کے ساتھ خاص کر دینا ایک مخصوص طریقے سے، یہ اصطلاحی تعریف ہے قصر کی۔ قصر کا لغوی معنی ہے محبوس کرنا، بند کرنا، خاص کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے قصر علی نفسہ ناقۃ، اس نے اونٹنی کو اپنے دودھ پینے کے لیے خاص کر لیا۔ تو یہاں پر جو ناقتن ہے یہ مقصور ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہے حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، جس کا معنی ہے المحبوسات فیہا، یعنی حوریں جو ہے وہ خیموں میں بند کی ہوئی ہوگی۔ تو یہ تو لغوی بحث ہوئی، جبکہ اصطلاحی تعریف یہاں پر دی گئی ہے کہ قصر جو ہے تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص، قصر کہتے ہیں ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کر دینا مخصوص طریقے سے۔ یعنی قصر کے لیے جو طریقے مخصوص ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے، 4 طریقے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک طریقے پر ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ وہ چیز اس میں محصور ہو جائے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے، وہ اس کے ساتھ خاص ہو جائے، تو اسے قصر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ما امین الا زید، نہیں ہے امانت دار مگر زید، یعنی زید ہی امانت دار ہے۔ تو یہاں پر امانت داری کی جو صفت ہے وہ زید میں محصور ہو گئی کہ بھائی صرف زید ہی امانت دار ہے اور کوئی امانت دار نہیں ہے۔ ما امین الا زید، نہیں ہے کوئی امانت دار مگر زید ہی ہے، یعنی زید ہی امانت دار ہے۔ تو بھائی یہاں تک یہ قصر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہوئی۔ پھر آگے مقصور اور مقصور علیہ کے اعتبار سے
اس کی دو قسمیں ہیں، وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ حَقِيقِيٍّ وَإِضَافِيٍّ، یعنی قصر جو ہے اس کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے قصر حقیقی اور دوسرا ہے قصر اضافی۔ فالحقیقی ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقیقت، قصر حقیقی وہ ہے کہ جس میں اختصاص واقع اور حقیقت کے اعتبار سے ہو، لا بحسب الاضافت الی شیء آخر، نہ کہ دوسری چیز کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے۔ یعنی قصر حقیقی وہ ہے کہ جس میں اختصاص نفس الامر اور حقیقت کے اعتبار سے ہو، نہ کہ کسی دوسری شے کی طرف محض نسبت کرنے کے اعتبار سے۔ یعنی قصر حقیقی وہ ہے جس میں ایک شے کو دوسرے شے پر جمیع ما عدا کے لحاظ سے مقصور اور بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو شے جس کو بند کیا جاتا ہے، یعنی مقصور جس کا قصر کر لیا جاتا ہے، وہ مقصور علیہ کے علاوہ کسی دوسرے شے میں نہیں پائی جاتی۔ مقصور علیہ کے علاوہ دوسرے شے میں نہیں پائی جاتی، یعنی جس چیز کا قصر کیا جائے وہ صرف اسی مقصور علیہ میں پائی جائے، اس کے علاوہ دوسروں میں نہ پائی جائے۔ نحو جیسے لا کاتب فی المدینہ الا علی، نہیں ہے شہر میں کوئی کاتب سوائے علی کے۔ اور یہ جملہ ہم اس وقت کہیں گے اذا لم یکن فیہا غیرہ من الکتاب، کہ جب علی کے علاوہ شہر میں کوئی کاتب نہ ہو۔ تو یہاں پر لا کاتب فی المدینہ الا علی، کہ شعر میں کوئی بھی کاتب نہیں سوائے علی کے، اس مثال میں کاتب ہونے کا قصر علی کی ذات پر منحصر ہے، علی مقصور علیہ ہے، اور کاتب ہونا یہ مقصور ہے۔ تو کتابت کا ثبوت جو ہے وہ علی کے لیے کیا گیا ہے، اور علی کے ما سوا ہر شخص اس سے کتابت کی نفی کی گئی ہے۔ تو اسے قصر حقیقی کہا جاتا ہے کہ شعر میں علی کے علاوہ کوئی بھی کاتب موجود نہیں، صرف علی ہی ہے۔ تو کتابت جو یہاں پر مقصور ہے وہ صرف مقصور علیہ یعنی علی میں پائی جاتی ہے یہ صفت، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے میں یہ صفت موجود نہیں ہے واقع اور حقیقت کے اعتبار سے، تو اسے قصر حقیقی کہتے ہیں۔ قصر حقیقی کی ایک مثال ہم اپنی طرف سے بھی پیش کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس میں الوہیت جو ہے اللہ تعالی کے لیے مقصور ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ مقصور علیہ ہے۔ یعنی الوہیت اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شے سے اس کی نفی کی گئی ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے وہ الوہیت ثابت ہے، اللہ ہی الہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ یعنی الہ ہونے کی قصر کی گئی ہے اللہ کی ذات پر جو مقصور علیہ ہے، اور مقصور جو ہے وہ مقصور علیہ کے علاوہ کسی دوسری شے میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں تک یہ قصر حقیقی کی بات ہوئی۔
پھر دوسری قسم جو ہے وہ قصر اضافی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں والاضافی، اور قصر اضافی جو ہے یہ وہ قصر ہے ما کان الاختصاص فیہ، کہ جس میں اختصاص جو ہے بحسب الاضافت الی شیء معین، ایک معین شے کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے ہو۔ یعنی قصر اضافی میں ایک شے کو دوسرے شے پر بعض معغدا کے لحاظ سے مکسور اور بند کر لیا جاتا ہے، جیسے ما علی الا قائم، نہیں ہے علی مگر کھڑا ہی ہے، یعنی علی کھڑا ہی ہے۔ ان لہ صفت القیام لا صفت القعود، تو اس مثال میں کہ اس کے لیے ثابت ہے قیام کی صفت نہ کہ قعود کی صفت، یعنی اس مثال میں علی کے لیے صفت قعود کے مقابلے میں جو صفت ہے جو کہ صفت قیام ہے اس کا قصر کیا گیا ہے۔ ولیس الغرض، اور کوئی غرض نہیں ہے نفی جمیع صفات عنہ، تمام صفات کی نفی کرنے کا اس سے، ما عدا صفت القیام، صفت القیام کے علاوہ۔ یعنی اس مثال میں علی جو کہ مقصور علیہ ہے اس پر قیام کی صفت کی قصر کی گئی ہے قعود کے مقابلے میں، جو ہے قیام جو ہے وہ قعود کے مقابلے میں ہے۔ اس سے مقصود ہرگز یہ نہیں کہ وہ کڑا ہے اور کڑا ہونے کے علاوہ جو دیگر صفات ہیں تمام صفات اس سے نفی کی گئی ہے اور قیام میں قصر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیام میں قصر کیا گیا ہے تو جمیع صفات جو قیام کے علاوہ ہے اس کی نفی کی گئی ہے، ایسا اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ قیام پر قصر جو کی گئی ہے یہ صفت قعود کے مقابلے میں ہے۔ یعنی قیام اور قعود کے علاوہ دیگر صفات جو ہیں اس کی نفی مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو جیسے ہنسنا اور نہ ہنسنا دو قسم کی صفات ہے، ہنسنا اور نہ ہنسنا متضاد صفات ہے، تو دو متضاد صفات کی نفی تو مقصود نہیں نا، بلکہ یہاں پر جو قعود ہے اس کے مقابلے میں جو صفت ہے قیام اس میں قصر کی گئی ہے اور قعود سے نفی کی گئی ہے۔ ما علی الا قائم، علی جو ہے وہ کڑا ہی ہے، یعنی بیٹا نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ قصر کی دوسری قسم ہوئی، قصر اضافی۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ مِنْهُمَا يَنْقَسِمُ، کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے، یعنی قصر حقیقی ہو یا قصر اضافی ہو، ان میں سے ہر ایک جو ہے تقسیم ہوتی ہے دو اقسام میں۔ اول الی قصر صفت علی موصوف، صفت کا موصوف میں قصر کرنا، یعنی صفت جو ہے وہ مقصور ہو اور موصوف جو ہے وہ مقصور علیہ ہو، یعنی صفت جو ہے اس کو بند اور محبوس کیا جائے اور خاص کیا جائے موصوف کے ساتھ، کہ بھائی یہ صفت جو ہے یہ موصوف میں موجود ہے۔ نحو جیسے لا فارس الا علی، نہیں ہے کوئی شاہ سوار مگر علی ہی ہے، یعنی علی ہی شاہ سوار ہے۔ تو یہاں پر شاہ سواری کی جو صفت ہے اس کا قصر کیا گیا ہے موصوف یعنی علی پر، اور دوسری قسم جو ہے وہ قصر موصوف اعلی صفت، موصوف کو صفت پر قصر کرنا، موصوف کو صفت کے ساتھ خاص کرنا۔ نحو جیسے وما محمد الا رسول، وما محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہے۔ یہ اصل میں آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اور اس کے مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ وصال کا موقع تھا، تو وصال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر صحابہ کرام کو حیرانی ہوئی، تو گیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو صفتیں ثابت کی، ایک رسالت اور دوسرا موت کا نہ آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وما محمد الا رسول فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رسالت پر قصر کر دیا کہ آپ صرف رسول ہیں، الہ نہیں کہ آپ موت سے بری ہوں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے تمہیں حیرانگی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر فرمائے وَكُلُّ مِنْهُمَا يَنْقَسِمُ، کہ ان میں سے جو ہر ایک ہے، یعنی قصر حقیقی اور قصر اضافی، یہ دو اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کل 4 قسمیں ہوئی، یعنی صفت کا موصوف پر قصر حقیقی، صفت کا موصوف پر قصر اضافی، اسی طرح موصوف کا صفت پر قصر حقیقی اور موصوف کا صفت پر قصر اضافی۔ اس لحاظ سے یہ کل 4 قسمیں ہوئی۔ تو بھائی قصر جو ہے کسی شے کو دوسرے شے کے ساتھ خاص کر دینا، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، قصر حقیقی اور قصر اضافی۔ قصر حقیقی یہ ہے کہ جب مقصور کو مقصور علیہ پر قصر کیا جائے تو اس سے مقصود قصر بھی ہو، اور اس قصر سے مقصود یہ ہو کہ مقصور علیہ کے علاوہ اور اس کے ماغدا سے اس کی نفی کی جائے، یہ صفت جو ہے وہ صرف مقصور علیہ میں موجود ہو، جبکہ قصر اضافی میں کسی معین صفت کے مقابلے میں کسی دوسرے صفت پر قصر کی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے چونکہ ہر ایک جو ہے وہ 2 اقسام میں تقسیم ہوتی ہے، قصر حقیقی بھی اور قصر اضافی بھی۔ قصر حقیقی کی 2 اقسام جو ہے وہ ہے قصر صفت علی الموصوف، یعنی صفت کا موصوف پر قصر کرنا، اور یہ قصر حقیقی ہو، یعنی صفت کا موصوف پر قصر حقیقی یہ ہے کہ وہ صفت اس موصوف کے علاوہ کسی اور موصوف میں حقیقت کے اعتبار سے نہ پائی جائے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ موصوف اس صفت کے علاوہ دوسری صفات کے ساتھ بھی متصف ہو۔ موصوف کے اندر تو بہت ساری صفات ہو سکتی ہے، لیکن جس صفت کا قصر کیا جائے وہ صفت صرف موصوف ہی میں پائے جائے، موصوف کے علاوہ دیگر افراد میں نہ پائے جائے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ تعالی ہی غائب کو جاننے والے ہیں۔ اب اس مثال میں صفت کا موصوف پر اس طرح قصر ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر کوئی فرد اس صفت کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالی اس صفت کے علاوہ اور بھی بہت سارے اوصاف اور صفات کے ساتھ متصف ہیں، تو اسے تو قصر حقیقی کہتے ہیں نا۔ اسی طرح قصر موصوف علی صفت، علی الصفت، یعنی موصوف کا صفت پر قصر حقیقی۔ موصوف کا صفت پر قصر حقیقی یہ ہے کہ موصوف میں اس صفت کے علاوہ کوئی اور صفت حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے نہ پائی جائے، یعنی موصوف اس صفت پر ہی محدود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صفت اس میں نہیں پائی جاتی۔
جیسے ما موصوف ما خالد الا شاعر، نہیں ہے خالد مگر شاعر ہی ہے، یعنی خالد شاعر ہی ہے، اس میں شاعر ہونے کے علاوہ کوئی اور صفت حقیقت کے اعتبار سے نہیں پائی جاتی۔ اس مثال میں خالد موصوف کا کسر کیا گیا ہے صفت شاعر ہونے پر۔ ما خالد الا شاعر، خالد شاعر ہی ہے، یعنی شاعری کے علاوہ کوئی اور صفت حقیقت کے اعتبار سے اس میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن یہاں پر یہ واضح رہے کہ یہ مثال جو ہم نے دی ہے یہ فرضی برائے تفہیم ہے، اس لیے کہ ایسا محال ہے کہ کسی کے اندر صرف ایک ہی صفت ہو، یعنی خالد کے اندر صرف شاعری ہی کی صفت ہو، اس کے علاوہ کوئی اور صفت اس میں نہیں ہو۔ قصر اضافی کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں۔ اول قصر صفت علی الموصوف، یعنی صفت کا موصوف پر قصر اضافی۔ صفت کا موصوف پر قصر اضافی یہ ہے کہ صفت کو ایک موصوف کے ساتھ خاص کر دیا جائے دوسرے موصوف کے اعتبار سے، یعنی وہ صفت اسی معین موصوف تک محدود ہو، اس سے متجاوز ہو کر دوسرے موصوف میں نہ پائی جائے۔ جیسے اس مثال میں لا فارس الا علی، علی ہی شاہ سوار ہے، یعنی شاہ سوار علی ہی ہے۔ اور آپ کا مخاطب ایسا شخص ہو کہ جس کے ذہن میں ہو کہ علی کے علاوہ شاید زید بھی شاہ سوار ہو، تو آپ اسے کہتے ہیں لا فارس الا علی، کہ بھائی علی اور زید دونوں میں صرف علی ہی شاہ سوار ہے، زید شاہ سوار نہیں ہے۔ تو شاہ سواری کی صفت جو ہے وہ موصوف پر یعنی علی پر مقصور ہے، دوسرے کے مقابلے میں معین فرد کے مقابلے میں جو کہ زید ہے، کیونکہ دوسرے کے مقابلے میں ہے تو ایک قصر اضافی ہوئی، اور صفت کی قصر کی گئی ہے موصوف پر، یعنی شاہ سواری کو علی پر مقصور کیا گیا ہے کہ بھائی علی ہی شاہ سوار ہے، زید نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری قسم جو ہے قصر اضافی کی جو بن سکتی ہے وہ ہے قصر موصوف علی الصفہ، موصوف کو صفت پر مقصور کرنا۔ موصوف کا صفت پر قصر اضافی یہ ہے کہ موصوف کو ایک صفت کے ساتھ کسی دوسری صفت کے اعتبار سے خاص کرنا۔ بھائی موصوف اسی صفت پر محدود ہے، اس سے دوسری صفت کی طرف تجاوز نہیں ہے۔ جیسے اس مثال میں وما محمد الا رسول، جو ہم نے پڑھ لی اس آیت کریمہ میں، جس کے مخاطبین جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر حیرانگی ہوئی، گویا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو صفتیں ثابت کی، ایک رسالت اور دوسرا موت کا نہ آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وما محمد الا رسول فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رسالت پر قصر کر دیا کہ آپ صرف رسول ہیں، الہ نہیں ہے، کہ آپ موت سے بری ہو، لہذا آپ کی وصال سے تمہیں حیرانگی اور پریشانی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کا طاری ہونا ممکن ہے۔ اس لیے عبارت میں فرمایا فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْمَوْتِ، فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْمَوْتِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا طاری ہونا ممکن ہے۔ یعنی یہاں پر رسالت کا قصر کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
ایک صفت کے مقابلے میں جو کہ موت کا نہ آنا ہے، کیونکہ موت کا نہ آنا تو یہ الہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو بھائی یہاں تک یہ قصر کی بات ہوئی، جس میں ہم نے اس ویڈیو میں ہم نے قصر کی تعریف پڑھی، پھر اس کی دو قسمیں ابتداءً، قصر حقیقی اور قصر اضافی، پھر ان میں سے ہر کی دو قسمیں، کل 4 قسمیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ مخاطب کے اعتبار سے بھی قصر کی 3 قسمیں بنتی ہے: قصر افراد، قصر قلب، قصر تعین۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھ لیں گے اور اس پر تفصیلی بحث کریں گے، اور ان میں بھی ہم وہ اقسام بنائیں گے، یعنی صفت کا موصوف پر قصر اور موصوف کا صفت پر قصر وغیرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔